جی، یا بنی اسرائیل، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اسی طرح سے یہ پڑھا تھا. آدھی آیت جو ہے وہ پچھلے لیسن کی طرح ہی ہے. یا حرف ندا ہے، بنی بنین کا سنگولر ہے، اور بنی ایکچولی بنین، بنی کی جگہ بنین تھا یہاں پہ، جو ابن کی جمع ہے، ابن کا پلورل ہے، اور نون یہاں پہ ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی رول ہے، تو یہاں نون جو ہے ڈراپ ہو گیا تو بنی رہ گیا، بنین میں سے بنی رہ گیا. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ. تو اے بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب کے بچوں، یا اسرائیل کی اولاد. تو بنی اسرائیل سے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. اذکرو، یاد کرو. ذکرہ یذکرو سے ہے، یہ یاد کرنا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ذکر کرنا، اور ذکر مطلب کسی کو ہم کہتے ہیں نا ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے، یعنی ہم آپ کو یاد کر رہے تھے. تو اردو میں اسی میننگ میں یہ لفظ جو ہے آتا ہے. اور یہ اذکرو جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، اور یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے یاد کرو نعمتی. یہاں پہ نعمت، ایک تو نعمت ہے، اور یا جو ہے یا پروناؤن ہے، فرسٹ پرسن سنگولر یعنی متکلم کے لیے آیا ہے. نعمتی میری نعمت، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون اینڈ می. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری نعمت یاد کرو، میری نعمت. اللتی، وہ جو، اللتی کیا ہے؟ اس میں موصولہ ہے، اور فیمینن نعمت کے لیے آیا ہے، فیمینن ہے، یہ فیمینن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور میسکولن کے لیے اللذی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللذی کے مقابلے میں اللتی آیا ہے. انعمتو، انعام کی میں نے. پچھلے ہفتے بھی یہ اسی طرح سے لفظ آیا تھا، اور اس سے ملتا جلتا لفظ جو ہے سورۃ الفاتحہ میں آ چکا ہے. انعمتا، انعام کیا تو نے. تا پہ فتحہ تھا تو تو نے، اور تا پہ دمہ یا پیش آ گیا تو انعام کی میں نے. کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. علیکم، اس میں کیا ہے؟ علی پریپوزیشن ہے، کم ہے سیکنڈ پرسن پلورل، یعنی حاضر مذکر جمع کے لیے آیا ہے. مذکر ہے لیکن اس میں بنی اسرائیل سارے مرد عورتیں سب اس میں شامل ہیں. تو علیکم تم پر، یعنی بنی اسرائیل پر. اور انی کیا ہے؟ انا اور یا متکلم. انا بے شک، اور یا جو ہے وہی فرسٹ پرسن سنگولر جسے ہم متکلم کہتے ہیں. اور بے شک میں کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فضلتکم، یہ فضلتو ہے اور ساتھ میں کم ہے. فضلتو جیسے انعمتو ہے اسی طرح سے فضلتو. فضیلت دی میں نے، کم تمہیں. اور فضلتو ہے فضل یفضل تفضیلا. فضیلت سے مراد کیا ہے؟ ترجیح دینا، پریفر کرنا، پریفرنس دینا، دوسروں کے مقابلے میں کسی ایک کو نوازنا. ٹھیک ہے، سب کو چھوڑ کے کسی ایک کو نوازنا، یہ ہے فضیلت. کم جو ہے سیکنڈ پرسن پلورل کے لیے آیا، تمہیں جمع کا صیغہ ہے، حاضر جمع کا صیغہ ہے، اور اس سے اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے. فضیلت دی میں نے تمہیں. اعلی اوپر پریپوزیشن ہے. العالمین، العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو. العالمین تمام جہانوں پر. جہانوں سے مراد جہان والے ہیں، یعنی ساری قوموں پر، سب لوگوں پہ، تمام انسانوں پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی بنی اسرائیل کو. اس کا ذکر ہے. جہاں کہہ کے جہان والے مراد ہے، تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی. واتقو، اور ڈرو. واتقو جو ہے یہ تقوی سے ہے، پیچھے متقین اس سے ملتے جلتے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں.
یہ ہے اتقا یتقی اتقاءً، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کے میننگ ہے ڈرنا بچنا، اور روٹ ورڈ وہی واو قاف یا وقا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور ڈرو یا بچو، بچنے کی کوشش کرو، یومن اس دن سے۔ یوم کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یوم آزادی وغیرہ، تو اس سے مراد یہاں یومن سے مراد یوم آخرت ہے، یوم آخرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اس دن سے کیسا ہے وہ دن؟ لا تجزی، نہ کام آئے گا۔ تجزی جو ہے یہ جزا یجزی جزا ان سے ہے، جزا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا جزا بدلہ دینا، عمل کی جزا ہم کہتے ہیں، عمل کی جزا۔ تو جزا کیا ہے؟ جزا بدلہ دینا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ آگے ان آ رہا ہے، نفسن کے بعد ان آ رہا ہے، ان پریپوزیشن جب آتی ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں کہ کسی کا کسی کے کام آنا، کسی کا کسی کی طرف سے بدلہ دینا یا کسی کی طرف سے ادا کر دینا۔ تو لا تجزی نہ کام آئے گا، نہ کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، نفس سے مراد ذات، نفس پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، انفسکم بھی آیا ہے، اس کی جمع بھی آئی ہے، اور یہاں پہ یہ سنگولر آ رہا ہے، اس سے مراد کوئی بھی ذات۔ ان جو ہے پریپوزیشن ہے، ان نفس، کسی نفس کے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی نفس کسی بھی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ شیئن کچھ بھی، شے کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی شے، کوئی چیز یا کچھ بھی، تو شیئن کچھ بھی۔ ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی۔ یقبلو جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف با لام، اور یہ اس کے شروع میں یا آ رہا ہے، یہ سنگولر کی نشانی ہے، اور یہ یقبلو جو ہے یہ قابلہ یقبلو قبولاً سے ہے یہ، اور یہ یہاں پہ مجہول ہے، مجہول یعنی پیسیو وائز، جیسے انگلش میں پیسیو وائز ہوتا ہے کہ اور نہ قبول کی جائے گی، تو اس کو عربک میں ہم مجہول کہتے ہیں، مجہول فعل ہے یہاں پہ، نہ قبول، جس میں فاعل کا علم نہیں ہو، فاعل کے بارے میں پتہ نہ ہو، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، من پریپوزیشن ہے، اور ہا جو ہے پروناؤن ہے، یہ نفس کی طرف جا رہی ہے۔ ہا جو ہے فیمینن سنگولر کے لیے آتا ہے، تھرڈ پرسن فیمینن سنگولر کے لیے پروناؤن آتا ہے، اور یہاں یہ نفس کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ہا کہہ کے نفس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نہ قبول کیا جائے گا کسی نفس سے۔ شفاعتن کوئی سفارش، شفاعتن جو ہے شفاع یشفع شفاعتن جو ہے اس سے ہے شفاع۔ شفاع کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے ساتھ دوسری چیز ملا کر جوڑا بنا دینا، اس کو دگنا کر دینا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کی بات یا درخواست کے ساتھ کوئی شخص اپنی سفارش ملا کے اس کی درخواست کو اور پکا کر دے، مضبوط کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے شفاعہ کا مطلب ایون نمبر بھی ہوتے ہیں، دگنا کرنا، دگنا کرنا بھی اس سے مراد ہے، اس کی میننگ میں آتا ہے دگنا کر دینا، یعنی ایک شخص جو ہے وہ خود کوئی بات کر رہا ہے، دوسرا اس میں اپنی بات ملا دے تو کیا ہوگا؟ بات پھر ڈبل ہو جائے گی، دگنی ہو جائے گی۔ شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، یؤخذ لیا جائے گا، یؤخذ جو ہے یہ اخذ یاخذ اخذن سے ہے یہ، اور اس کے معنی کیا ہے؟ پکڑنا یا لینا، پکڑنا لینا، خواہ کوئی مادی چیز ہو جیسے کتاب یا کوئی بھی چیز، یا کوئی ایبسٹریکٹ ناؤن جیسے ہوتا ہے علم یا حکمت کی بات کسی سے لینا، تو دونوں کے لیے یہ ورب جو ہے یوز ہوتا ہے، ورب ہے یہ۔
اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے. یہاں بھی ہا کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور نہ لیا جائے گا کسی نفس سے عدل, کوئی بدلہ. عدل کا لفظ جو ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم ہے, ناؤن ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انصاف, مساوی, برابر کرنا, برابر. یہاں پہ یہ فدیہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے, کیونکہ کسی بھی چیز کا جو فدیہ ہے وہ اس کے برابر ہوتا ہے, اس کے مساوی ہوتا ہے. تو یہاں اس سے مراد فدیہ ہے کہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا, اور نہ, ہم, وہ, یہ پروناؤن آ گیا ہے, یہ پلورل کے لیے ہے, تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے. اور نہ وہ, یہاں پہ پہلے نفس کی بات ہو رہی تھی لیکن اب سب کی بات ہو رہی ہے. یونصرون, وہ مدد کیے جائیں گے. یونصرون جو ہے نصرہ ینصرو نصرن سے ہے. یہ یونصرون ورب ہے, تھرڈ پرسن کے لیے آیا ہے. یا سے پتا چلا تھرڈ پرسن کے لیے آیا ہے, یعنی غائب کے لیے ہے. واو نون ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ پلورل کے لیے آیا ہے, جمع کا صیغہ ہے یہ, ٹھیک ہے. اور یہ نصرہ ینصرو نصرن, مدد کرنا. اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں جیسے انصار کا لفظ آتا ہے, انصار ہم کہتے ہیں انصاری مدینہ. نصرت کا لفظ بھی ہے, اسی سے ملتا جلتا ہے, نصرت مدد کو کہتے ہیں. یہ بھی یہاں پہ مجہول آئے, یعنی پیسیو وائس کی شکل میں. اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. نون صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے. وَإِذْ, اور جب. اس جو ہے یہ یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے, یا ماضی کے واقعات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اور اس کا لفظ جو ہے بار بار آئے گا, آپ دیکھیں گے تقریباً ہر سیکنڈ آیت میں جو ہے اس کا لفظ آئے گا. وَإِذْ, اور جب. نَجَّيْنَاكُمْ, نَجَّيْنَا, نجات دی ہم نے, کم, تمہیں. نجینا جو ہے یہ نجا ینجی نجاتن سے ہے, اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون جیم واو. اور نجات, اس میں دیکھیں اس میں نجات نظر ہی آ رہا ہے. نجینا, نجات دی ہم نے. نجات یعنی اردو کا لفظ سے ملتا جلتا ہی ہے. اور نجات دی ہم نے تمہیں, تم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل. اور ہم سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے کہ ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون. من جو ہے یہ حرف جر یا پریپوزیشن ہے. آل فرعون, آل کیا ہے؟ آل سے مراد, ہم تو آل عام طور پہ آل اولاد کا لفظ آتا ہے اردو میں, جو صرف اولاد ہم اس کو سمجھتے ہیں, لیکن عربک میں اس سے مراد صرف اولاد نہیں بلکہ قوم, قبیلہ, فالوورز سب اس میں آ جاتے ہیں. اور فرعون جو ہے یہ جو مصر کے بادشاہ تھے ان کا لقب تھا. فیرو جیسے جن کو فیرو کہتے ہیں, تو یہ ان کا لقب ہوتا تھا. سب کا لقب فرعون تھا, اور پھر ان کے نام اس کے علاوہ ان کا نام جو ہے ڈفرنٹ ہوتے تھے, جیسے رامسیس وغیرہ. تو آل فرعون یسومونکم, وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں. اچھا, یا جو ہے یہ تھرڈ پرسن کے لیے آ رہا ہے, یعنی غائب کے لیے آ رہا ہے. یسومونا, واو نون بتا رہا ہے پلورل کی بات ہو رہی ہے. وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں, کون؟ آل فرعون. کم, تمہیں کون؟ بنی اسرائیل. اچھا, یسومونا جو ہے ساما یسومو صومن سے ہے, اور اس کے میننگ ہے عذاب دینا, عذاب چکھانا, مجبور کرنا, کسی کی شامت لے آنا. تو وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں سوء العذابی, برے عذاب کی. سوء جو ہے سا یسوء سوءن سے ہے, یہ ناؤن ہے. اس کا مطلب ہے بدسلوکی کرنا, برائی کو بھی کہتے ہیں یہ. العذاب, عذاب جو ہے یہ ناؤن ہے, عین دال بے اس کا روٹ ورڈ ہے. اور سزا اور اذیت دینے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. یذبحون, وہ خوب ذبح کرتے تھے. ایک تو ذبح کا لفظ ہے, ذبح کرنا, لیکن یہ ذبح, ربح, اس میں شدت ہے. ربح یذبح تذبیح, اشارہ کس طرف ہے کہ ایک تو
ظاہر ہے کہ بہت بڑی سزا تھی، بہت بڑا عذاب تھا. پھر یہ کہ اس میں ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا، اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس کے لیے اس پہ اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے شد آئی. یہ ذبح جو ہے ہمیں اس کی شدت کو بتا رہا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں آیا وہ خوب ذبح کرتے تھے. ابناءکم، ابناء بیٹے، یہ بھی ابن کی جمع ہے. ایک بنین بھی ابن کی جمع ہے اور ابنا بھی ابن کی جمع ہے. کم تمہارے بیٹوں کو، یعنی بنی اسرائیل کے بچوں کو، ان میں سے ان کے بیٹوں کو، لڑکوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے. کون؟ آل فرعون زندہ چھوڑ دیتے تھے. یستحیون جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے یا استحیا، یستحیی استحیاء، زندہ چھوڑ دینا. اور اس کا روٹ ورڈ یا ہے، جیسے ہم یا حیو کہتے ہیں نا، یا حیو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے الحیو، تو اس سے مراد بھی ہے زندگی، زندہ، ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے والا. الحی کون ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنے والا. اور حیا کے لیے بھی روٹ ورڈ یہی آتا ہے یا، اور حیات کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے، حیات. اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو. نساء عورتیں، تمہاری عورتیں یعنی بنی اسرائیل کی عورتیں. وفی ذالکم، اور اس میں، کس میں؟ اس عذاب میں، اس سزا میں، اس عمل میں، بلاء آزمائش تھی. بلاء جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے با لام واو. بلا یبلو بلاء، اس کا معنی ہے سخت آزمائش میں ڈالنا. کرب و بلا کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اسی سے. ابتلا، ابتلا بھی اسی سے ہے. آزمائش تھی. من ربکم، من حرف جر، ربکم تمہارے رب کی طرف سے. عظیم بہت بڑی، فعیل کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں مبالغہ ہے، بہت بڑی. وَإِذْ، اور جب، فرقنا پھاڑا ہم نے. فرقنا جو ہے یہ کیا ہے؟ فرقا یفرقو فرقن، پھاڑ دینا، ایک دوسرے سے الگ کر دینا. فرق کرنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، مطلب الگ الگ کسی چیز کو الگ کر دینا، فرق کرنا. تفریق کا لفظ اسی سے ہے. پھر فرقہ واریت یا فرقے جو ہیں یعنی علیحدہ علیحدہ گروپوں میں بٹ جانا، وہ بھی اسی سے ہے. یہاں یہ پھاڑنے کی میننگ میں آ رہا ہے. فرق نہ پھاڑا ہم نے، ہم سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بکم تمہارے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. کس کو پھاڑا؟ البحرا سمندر کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑ کے ان کے لیے راستہ بنایا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تمہیں. انجیناکم، جی اس میں بھی اس کا روٹ ورڈ بھی ہے نون جیم واو. پیچھے جیسے نجیناکم اور انجیناکم، اس میں بس تھوڑے سے باپ کا فرق ہے جس سے تھوڑا سا میننگ میں فرق آ جاتا ہے. نجیناکم میں آہستہ آہستہ کسی کام کا گریجولی ہونا پایا جاتا ہے. انجینا مطلب ایک دم یک بارگی اس میں پائی جاتی ہے، تو اس لیے تھوڑے سے اس کے مفہوم میں فرق آ جاتا ہے. پھر نجات دی ہم نے، نہ ہم نے، کم تمہیں یعنی بنی اسرائیل کو. وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے. اغرقنا، غارقہ، یغرقو غرقن. غرق کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ڈبو دینا، پانی میں ڈوب جانا. غرق کر دیا ہم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کس کو غرق کیا؟ آل فرعون، آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ، اور تم سے مراد بنی اسرائیل. اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے. تنظرون جو ہے یہ نظرہ ینظرو نظرن سے ہے، اور تا جو ہمیں بتا رہا ہے سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے یعنی جو حاضر ہے، اور واو نون جو ہے جمع مذکر کے لیے آیا ہے. اور تم دیکھ رہے تھے، تم سے مراد بنی اسرائیل، تم دیکھ رہے تھے. غور سے دیکھنا، نظرہ کیا ہے؟ غور سے دیکھنا. وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وعدہ کیا 40 لیلتن راتوں کا. یہاں راتوں کا ذکر ہے لیکن اس میں دن رات دونوں آ جاتے ہیں، دونوں مراد ہیں اس سے.
40 راتوں کو مطلب 40 دن رات. ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے. اتخذتم جو ہے یہ اتخذ یتخذو اتخاذن اختیار کر لینا یا لینا بنا لینا. بنا لیا تم نے العجلہ بچڑے کو من بعد ہی بعد اس کے. وانتم اور تم انتم یعنی تم سب بنی اسرائیل ظالمون ظالم تھے. ظالمون کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے, یہ ظالمون کی جمع ہے یعنی فاعلون کے وزن پر ہے, اور تم سب ظالم تھے یعنی ظلم کرنے والے تھے. تو الحمدللہ ہماری الفاظ کی وضاحت ہو گئی. اب آیات کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم یہ کرتے ہیں. اچھا, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں, اور ہمارا وہی ٹاپک چلا جو لاسٹ لیسن میں بھی تھا کہ ان کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی, قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے پرزور طریقے سے. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احسانات گنوا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا احسانات کیے, کیا کیا ان کو فضیلت دی اور ان کو کیا حیثیت دی اور کیا مقام دیا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا عہد تھا, اور اللہ نے ان کو جو مشن دیا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا, اور جو ان کا مقام تھا, جو ان کی حیثیت تھی, جو ان کی ذمہ داریاں تھی, اس کو چھوڑ کے دنیا کی محبت اختیار کر لی. اگرچہ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات ہیں, لیکن اس میں امت مسلمہ کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے. اور یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی بھی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو کس طرح سے بگڑتی ہے اور اس میں کیا کیا خرابیاں آ جاتی ہیں. یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل وہ بھی مسلم امت تھی, موسیٰ علیہ السلام اس دین اسلام ہی لے کر آئے تھے, اپنے وقت کے وہ بھی مسلمان تھے. اور آج ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, لیکن آج ہمارے حالات بھی وہی ہیں, اور ہم دیکھیں گے وہ خرابیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں جو بنی اسرائیل میں آئی تھیں. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے, بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. ایک دوسری حدیث میں جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے, بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ, یعنی جہاں وہ ایک بالشت چلے تم بھی چلو گے, اور جہاں وہ ایک ہاتھ چلے تو تم بھی اسی راستے پر اسی طریقے پر چلو گے. یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے. تو صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہود النصارہ کی یعنی ہم ان کے طریقوں کی پیروی کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور کس کی؟ تو یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں یہ صرف بنی اسرائیل کے واقعات نہیں ہیں, بلکہ ہمارے لیے بھی ایک آئینہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا, ایک ایک آیت پہ رک کے سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا. اور اس میں جیسے ان کو بھی نجات کا راستہ بھی بتایا گیا, اس چیز سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا گیا کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد کریں. تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں جو ہے نجات کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہوگا. تو اب آیات کو دیکھتے ہیں. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکرو یاد کرو, نعمتی اللہ تی, میری نعمت, اللہ تی وہ جو, انعمتو انعام کی میں نے, علیکم تم پر. جی اس کی آیت کے حصے کی تو تفسیر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کر لی تھی. نعمتوں میں کیا ہے؟ ساری جو اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی نعمتیں ان کو عطا کی تھیں, انبیاء کرام ان پہ آئے, کتابیں آتی رہیں, بادشاہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی, تو وہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہے اس میں آ جائیں گی. وَأَنِّي اور بے شک میں, فَضَّلْتُكُمْ فضیلت دی میں نے تمہیں, عَلَى الْعَالَمِينَ
تمام جہان والوں پر، تمام جہانوں پر۔ فضیلت سے مراد کیا ہے؟ کہ پریفرنس دینا، پریفر کرنا۔ فضلتکم، میں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ اب یہاں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ باقی نعمتوں کے علاوہ یہاں خاص طور پہ جس فضیلت کا ذکر آیا ہے، اس فضیلت سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کو ان کے وقت میں باقی دنیا کی قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چن لیا تھا۔ ان کو ایک بہت بڑا منصب دیا تھا، وہ کیا تھا؟ لیڈرشپ کا، ریلیجیس لیڈرشپ۔ پوری دنیا کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا کہ وہ ساری دنیا کی قوموں کو اللہ کی دعوت دیں گے، اللہ کا پیغام ان تک لے کے جائیں گے۔ اور ذرا یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی، یہ فضیلت بھی تھی، اور ہر فضیلت ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اور یہ فضیلت جو بعد میں امت مسلمہ کو بھی دی گئی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھیں گے، قرآن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ انہوں نے جب اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو امت مسلمہ کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ اور کوئی بھی قوم جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کے کام کے لیے چن لیں، اور جب وہ قوم اس ذمہ داری کو ادا کرتی ہے، اس دینی ذمہ داری کو، اس مشن کو پورا کرتی ہے، تو یہ فضیلت اس کو حاصل رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو چھوڑ دے، اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دے، تو نہ صرف یہ کہ وہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی ناقدری اور ناشکر گزاری کی وجہ سے اس کو دنیا میں ذلت بھی نصیب ہوتی ہے، جو کہ جیسے آج ہمارے بھی حالات ہیں۔ امت مسلمہ نے بھی اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا، تو آج ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہیں۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ جس فضیلت پہ تمہیں ناز ہے، ان کو ناز کس چیز پہ تھا؟ کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، یا ہمارے پاس علم ہے، ہم اہل کتاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فضیلت جو ہے یہ اللہ ہی نے عطا کی تھی، ٹھیک نا؟ ہر فضل تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کسی کا حق نہیں ہوتا، استحقاق نہیں ہوتا۔ تو یہاں کو پھر ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو کیا ہے؟ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ کے عہد کا حق ادا کرو۔ وہ عہد کیا تھا؟ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور رسولوں پر ایمان لائیں گے، اور ان کی مدد بھی کریں گے، لیکن وہ اس عہد پر قائم نہیں رہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اگر تم اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرو گے تو پھر تم اس فضیلت کو قائم نہیں رکھ سکو گے۔ یہاں تھوڑا سا رک کے ہم اپنے لیے سوچیں کہ امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پر کتنے احسانات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے دین کے کام کے لیے چنا، امت مسلمہ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنی کتاب کی خدمت کے لیے، اور ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا؟ کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ترجیح دی اور ہم نے اس مشن کو ترجیح دی؟ ہمارا حال کیا ہے؟ تو یہ اپنے لیے سوچے۔ فضلتکم، اللہ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو فضیلت دی ہے، بہت بڑی فضیلت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک کام کے لیے چنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں ترجیح دی۔ تو کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ساری دنیا پہ، تمام چیزوں پہ ترجیح دی ہے؟ یہ سوال میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اور اگر نہیں دی، ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تو پھر فرمایا واتقوا، اور ڈرو، واتقوا یومن، اس دن سے۔ کون سا دن؟ آخرت کا دن۔ کیا ہونے والا ہے اس دن؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کسی کام نہیں آ سکے گا، ٹھیک ہے؟ ہماری پریفرنس کیا ہے آج ہماری زندگی میں؟ کن چیزوں کی اہمیت ہے؟ ہم کن چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ انسانوں کو اور دوسرے لوگوں کو۔ انسانوں کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو وہ اہمیت نہیں دے سکتے، یا اس مشن کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے دلوں میں انسانوں کی محبت ہے، اللہ کی یاد کو پیچھے کر دیتے ہیں اور ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یاد رکھو
کہ اس دن کو آخرت کو یاد رکھو، اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کی طرف سے۔ اس کے قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے، ایک دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، یعنی ہر انسان کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا، کوئی کسی کا گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے، میں ترجمہ پڑھتی ہوں، فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آ سکے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ اس دن کیوں؟ ہر ایک پہ نفسا نفسی کی حالت طاری ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، لوگ بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے۔ تو آخرت کے حالات بتائے جا رہے ہیں، آخرت سے یہاں پہ ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے خاشعین کے بارے میں بھی پڑھا تھا نا، خاشعین کون ہوتے ہیں؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اسی لیے ان کو اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہوتا ہے۔ عمل کے اعتبار سے سب سے جو اہم چیز ہے وہ آخرت پر ایمان ہے۔ اگر آخرت پر ایمان درست ہو اور یاد بھی رہے تو کیا ہے، انسان کا عمل بھی درست رہتا ہے۔ لیکن اگر اس میں خرابی آ جائے، اس عقیدے میں خرابی آ جائے، تو پھر اللہ پر ایمان اور ایمان برسالت جو ہے وہ بھی کچھ اور شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن سے ہمیں ڈرا رہے، چار لحاظ سے، چار اعتبارات سے جو ہے یہاں پہ زور دیا گیا۔ پہلی بات ہے کہ کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی اس دن کوئی سفارش جو ہے قبول کی جائے گی، کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش جو ہے جس کو ہم شفاعت کہتے ہیں وہ ہوگی، لیکن آگے چل کے ہم انشاءاللہ قرآن میں پڑھیں گے اس کی تفصیل کیا ہے، کس طریقے سے ہوگی۔ وہ ایکچولی اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ تعالیٰ جس کو بھی اجازت دیں گے شفاعت کی، اور اتنی ہی کر سکیں گے جتنی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، یا صرف اسی گناہ کے لیے سفارش ہوگی اور صرف اسی شخص کے حق میں سفارش ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو شفاعت پہ بھروسہ کرنا جو ہے یہ انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور تیسری چیز کیا؟ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ فدیہ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی شخص فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے۔ دنیا میں تو فدیہ ہوتا ہے، بہت سے گناہوں کے لیے فدیہ ہے، لیکن آخرت میں کوئی فدیہ جو ہے نہیں لیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ بنی اسرائیل میں جو خرابیاں تھیں اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے آخرت کے عقیدے میں جو ہے خرابی آ چکی تھی۔ ایکچولی جب انسان کے عقیدے میں خرابی آتی ہے تو وہ اس کے عمل میں خرابی کا باعث بن جاتی ہے۔ خرابی ایکچولی عقیدے میں ہی ہوتی ہے۔ جب عقیدہ درست ہوتا ہے تو انسان کا عمل بھی درست رہتا ہے، جب عقیدے میں خرابی آتی ہے تو پھر عمل میں بھی خرابی آ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے عقیدے میں کیا خرابی آئی تھی؟ کہ وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسے انبیاء کی اولاد ہیں، اور اس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نجات کے لیے بس ان کی اولاد ہونا ہی کافی ہے، ان کی سفارش ہی ہمارے لیے کافی ہوگی، وہ ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے۔ یعنی ان کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی عمل کریں لیکن انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کی شفاعت ہو جائے گی اور وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح کا عقیدہ دیکھیں امت مسلمہ میں بھی موجود ہے۔ ہمارے بھی یہاں عقیدے میں خرابیاں آ چکی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں لیکن ہماری بخشش ہو جائے گی، یہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کروائیں گے، چونکہ ہم آپ کی امت ہیں تو آپ ہماری شفاعت کروا لیں گے، آپ ہمیں جہنم سے جو ہے نجات دلا دیں گے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ اپنی بیٹی کو کہا کرتے تھے، اے فاطمہ اپنے لیے عمل کر لو، مجھ سے دنیا میں جو کچھ لینا ہے لے لو، لیکن میں آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ آپ اپنی پھوپھی کو کہتے تھے کہ اے میری پھوپھی جان، آپ دنیا میں جو لینا ہے مجھ سے لے لیجئے، لیکن آخرت کے لیے خود اپنی تیاری کیجئے، کیونکہ آخرت میں کسی کے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ تو یہ
یہاں اس چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے ہاں آخرت میں کام نہیں آئیں گی. یا پھر ہمارا یہ اولیاء اللہ کا عقیدہ بھی موجود ہے کہ آپ کسی ولی اللہ کی بیعت کر لیں تو وہ قیامت والے دن جو ہے آپ کی سفارش کر لیں گے، آپ کی شفاعت کریں گے اور آپ کو نجات دلا دیں گے. تو اس آیت میں ان تمام باطل عقائد کی جڑ کاٹی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں آخرت میں کام آنے والی چیز، اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے عہد کی پابندی کرنا، جو پیچھے پڑھ کے ہے نا اللہ سے عہد، جو عہد توڑنے والوں کو فاسق جہاں کہا گیا تھا، تو اللہ سے عہد کو پورا کرنا، اور ایمان اور نیک اعمال ہے، یہ ہے نجات دلانے والی چیزیں. ان کے علاوہ جو ہے اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر اور کوئی چیز جو ہے کام نہیں آ سکے گی. تو یہ اس طرح کے باطل عقائد کی نفی کر دی گئی. ہر انسان کو کیا ملے گا؟ جو اس کے اعمال ہوں گے، اپنے ہی اعمال کا بدلہ. کوئی انسان کام نہیں آئے گا، نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ شوہر، نہ دوست، نہ کوئی اور، نہ کوئی بچا سکے گا، نہ کوئی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی معاوضہ دے کے چھڑا سکے گا، اور کسی بھی طرح کی مدد جو ہے اس دن نہیں آئے گی سوائے انسان کے اپنے اعمال کے. قرآن پاک میں آتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے کسب کے بدلے، اپنے عمل کے بدلے جو ہے وہ اس کی جان رہن رکھی ہوئی ہے، اس کو اپنی جان چھڑوانی ہے اعمال کے بدلے. نیک اعمال ہوں گے تو وہ اپنی جان چھڑا سکے گا. تو ہم سب کا انجام، ہم سب کو جو ہے یوم آخرت پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. سب کی واپسی اسی کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے. ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، تو ہر چیز سے بڑھ کے ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اس کے بعد اگلی آیت جو ہے، اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ، اور جب نَجَّيْنَاكُمْ، نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء العذابی، برے عذاب کی. جی یہاں پہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. ان کی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر میں آ کر آباد ہوئے، اور کچھ وقت انہوں نے بہت اچھا گزارا، لیکن پھر یہ کہ ان میں بھی تھوڑی تھوڑی خرابیاں پیدا ہوئیں، عقیدے کی، عمل کی خرابیاں پیدا ہوئیں، اور پھر ان پر زوال آ گیا ان کی اپنی خرابیوں کی وجہ سے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور فرعون جو ہے وہ بادشاہ بنے، تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، پوری قوم کو اپنا انہوں نے غلام بنا لیا. اب چونکہ فرعونیوں سے پہلے یہ لوگ جو ہیں بنی اسرائیل، ان کے پاس پاور تھی، یہ اقتدار میں شامل تھے، ان کے پاس حکومت بھی تھی، حکومت میں ان کا حصہ تھا. تو فرعون جو ہیں وہ سمجھتے تھے، مطلب ان کو ان سے یہ ڈر تھا کہ یہ دوبارہ غالب نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ حکومت حاصل کرنے کی، اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو انہوں نے فرعون، جو آل فرعون تھے، ان کو دبانے کی کوشش کی، ان پہ بہت ظلم و زیادتی کا سلوک ان سے کیا، ان سے بہت مشقت لینے لگے، بہت زیادہ مشقت کے کام لینے لگے. اور وہ ان کی آبادی چونکہ تیزی سے بڑھ رہی تھی، لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو وہ ان کی اس چیز سے بھی ڈرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ یہ اپنی آبادی کی وجہ سے، اپنی کثرت کی وجہ سے بغاوت کر دے. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا. تو اس نے اس کا حل یہ سوچا کہ فرعون نے اپنی مملکت میں حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بیٹا پیدا ہو اسے مار ڈالا جائے، اور جو لڑکیاں پیدا ہوں ان کو لونڈیاں بنا لیا جائے. تو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے بہت ظالمانہ تدبیر کی تھی، اور ایسا ہی ہو رہا تھا کہ ان کے ہاں جو بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. اس وقت ان کے حالات، بنی اسرائیل کے حالات جو ہیں بہت برے تھے، بہت ظلم کا شکار تھے، اور ان کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا تھا وہ اس سے بہت دور نکل گئے تھے. ان کے حالات یہ تھے کہ نہ وہ دین کے تھے اور نہ دنیا کے تھے، بس وہ غلام تھے، بس وہ غلامی کی حالت میں تھے. اور
یہی بس اس وقت یہی ان کے حالات تھے. تو ایکچولی یہ ہے کہ چونکہ ان کی تعداد سے بھی وہ لوگ خوفزدہ تھے آل فرعون، ان کی تعداد کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. دونوں باتیں تھی، دونوں وجوہات تھی. تو اس چیز کی طرف جو ہے اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو وَإِذْ، اور جب نجیناکم، نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے. کس چیز سے نجات دی؟ یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برے عذاب کی، بہت برے عذاب کی. اور وہ عذاب کیا تھا، وہ تکلیف کیا تھی؟ یذبحون، وہ خوب ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور احسانات یاد کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ بحیثیت قوم تم ختم ہو چکے تھے، تمہاری نسلیں ختم کی جا رہی تھیں، اور تمہیں ایک رسوا کیے جانے والا عذاب جو ہے اس میں تم مبتلا تھے. وہ کیا تھا کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بیٹوں کا لفظ آیا تاکہ ان کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مشکل، کتنی بڑی مصیبت سے ان کو نجات دی، کہ ان کی نسلوں کو ختم کیا جا رہا تھا. اور عورتوں کو زندہ رکھنے کا جو ذکر آیا، یعنی ان کی غیرت کو جو ہے یہاں پہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. عورتوں کو کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ اپنی خدمت کے لیے، اپنی خدمت کے لیے. چونکہ عورتیں، ظاہر اگر کسی قوم میں عورتیں ہی عورتیں رہ جائیں، مرد نہ ہو، تو وہ عورتیں کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے تمہیں اس حالت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات دی، اللہ نے نجات دی. تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی. اگرچہ یہ ظلم جو ہے آل فرعون کی طرف سے کیا جا رہا تھا، لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی. ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ کوئی بھی آزمائش جو ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. آزمائش اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی انسانوں کو آزماتے ہیں دنیا میں. اور آزمائش کی بھی مختلف ان کی صورتحال ہوتی ہے. کوئی انفرادی مصیبت ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے انسان پر مصیبت آتی ہے، اپنے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے. اور یا پھر ہوتا ہے اجتماعی مصیبت. اجتماعی مصیبت کیا ہوتی؟ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر یا کسی قوم کی اکثریت جب اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو وارننگ کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اسے جھنجھوڑنے کے لیے تاکہ وہ ہوش میں آئے، تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور جس کام کے لیے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے وہ کام کریں. تو ان دونوں جو چاہے وہ انفرادی مصیبت ہو یا اجتماعی مصیبت ہو، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس کا ازالہ توبہ، استغفار اور اصلاح کے ذریعے، اپنے اعمال کی اصلاح اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ استغفار کیا جائے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی سے بڑا کام لینے کے لیے بھی ان کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اس میں جیسے انبیاء کرام ہیں اور بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، ان پر بھی آزمائشیں آئیں. وہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں یا غلطی کی وجہ سے نہیں، بلکہ کیا ہے، ان کی تربیت کے لیے یا ان کے درجات کی بلندی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی چننا تھا اس کی تربیت کے لیے، اس کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا. آج دیکھیں ہمارے حالات کیا ہیں، امت مسلمہ کے حالات آج کیا ہیں. ہم بھی اگر دیکھیں تو ہمارے کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں. مسلمانوں کے حالات دنیا میں جو ہے، مسلمانوں کے اچھے حالات نہیں ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، تاکہ یہ اللہ، پہلی بات یہ کہ جو بھی ہے اللہ کے اذن سے ہے. اور کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ ہم بھی ہوش میں آئیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنے مقصد کو پہچانیں اور وہ کام کریں جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے.
اور آزمائش اس لیے بھی آتی ہے کہ آزمائش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے بہت مشکل حالات ہوتے ہیں اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے یا اسباب کے بغیر یا اسباب کے مخالف جا کر بھی مدد کرتے ہیں. جیسا کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کس طرح سے آئی. اور ایک اور اصول یاد رکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے، ظلم و زیادتی حد سے بڑھ جائے، تو پھر اور اس کا ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی جماعت جو ہے وہ ایسی نہیں ہو کہ جو اس ظلم کو ختم کر سکے. جیسے بنی اسرائیل اگرچہ لاکھوں کی تعداد میں تھے لیکن بہت کمزور تھے، وہ فرعون کا مقابلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے تھے. تو جب ایسا کوئی ہو کہ کوئی ظالم اپنے ظلم میں بہت بڑھ جائے اور اس کے ظلم کے سامنے کوئی کھڑا ہونے والا نہ ہو تو اللہ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے. تو فرعون کا خاتمہ جو ہے وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہوا، اور جس کا کہ اگلی آیت میں ذکر ہے کس طرح سے ہوا، اس کا ذائقہ، اس کا انجام کیا ہوا فرعون کا. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے بِكُمْ تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے. تو یہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ کافی عرصہ جو ہے بنی اسرائیل جو ہے فرعون کے ظلم کا مقابلہ کرتے رہے. ایک طویل عرصہ گزر گیا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں سے جانے کا حکم دیا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو فرعون سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نکلے. آل فرعون نے ان کا پیچھا کیا، چلتے چلتے وہ سمندر تک پہنچ گئے. فرعون نے بھی ان کا پیچھا کیا، فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے آیا اور فرعون نے بھی ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ ایک جگہ ایسے آ گئی کہ آگے سمندر تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا پانی پر مارنے کے لیے کہا. انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس میں سمندر میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے راستہ بن گیا. تو اور وہ کس طرح کا راستہ بنا، جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اس کے بارے میں، فن فلکا فکان کل فرقن کالطود العظیم، کہ سمندر پھٹ گیا، دو حصوں میں پھٹ گیا، اور ہر حصہ کیسے تھا، جیسے بہت بڑا پہاڑ. آپ امیجن کریں ذرا کہ اتنا گہرا پانی ہے سمندر کے اندر اور اس میں سے بالکل خشک راستہ نمودار ہو گیا، اور سمندر کا پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور بنی اسرائیل اس کے درمیان میں سے نکل گئے. ان کے پیچھے جب فرعون نے دیکھا ان کو نکلتے ہوئے تو وہ بھی پورا لشکر لے کر آیا. اس نے سوچا کہ وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر ایسے ہی نکل جائے گا، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل نکل گئے اور یہ فرعون لشکر کے ساتھ درمیان میں پہنچا تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا. سمندر کا پانی مل گیا، راستہ ختم ہو گیا، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. یہ کوئی فزیکل جو لاز ہیں ان کے مطابق یہ بات نہیں تھی. سمندر کبھی راستہ نہیں دیتا، سمندر راستہ نہیں دیتا، لیکن اس میں اللہ کے حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اسباب کے خلاف جا کر جو ہے بنی اسرائیل کی مدد کی. سمندر تو ہلاک کرتا ہے، سمندر تو ڈبو دیتا ہے، سب کو ڈبو دیتا ہے، ہلاکت کے اسباب تھے. لیکن کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی رحمت سے بنی اسرائیل کو بچا لیا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مصیبت سے نجات دینا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے اسباب اس طرح سے کام کرتے ہیں، بلکہ اسباب کے خلاف جا کر، اسباب کے اگینسٹ جو ہے اس طرح سے کام ہوتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معجزہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ مصیبت سے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نکالتے ہیں، اللہ ہی قدرت رکھتے ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ نجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ تو جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے اسباب مسدود ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے، اور جب انسان پکارتا ہے تو اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ اور ایک دوسرے احسان کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ کنارے پہ کھڑے آل فرعون کو پورے اپنے لشکر سمیت جو ہے ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کا احسان تھا کہ جس قوم نے ان پر اتنا ظلم کیا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا، ان کو صدیوں سے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ہر قسم کی مشقت ان سے لی جا رہی تھی، تو اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کیا۔ اس میں یہ بھی سبق کی بات ہے کہ فرعون جو ہے اس کو اپنے دریاؤں پہ بڑا غرور تھا۔ قرآن میں آتا ہے وہ اپنی قوم کو کہتا تھا کیا میں نے تمہارے لیے نہریں جاری نہیں کی، یعنی تمہاری جو زرخیزی ہے یہ سب میری وجہ سے ہے، میں نے تمہارے لیے نہریں جاری کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں اس کو، جس پہ اس کو غرور تھا، اس کے لشکر سمیت جو ہے اس کو غرق کر دیا۔ تو جو بھی انسان کی مصیبت سے جب اس کو نجات ملتی ہے، چاہے وہ اسباب کے ذریعے ہو یا اسباب کے بغیر ہو، لیکن اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، نجات دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے اسباب کے پیچھے۔ تو اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا۔ یہ وعدہ کب ہوا تھا؟ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دے دی، تو بنی اسرائیل جو ہیں اس کے بعد جزیرہ نما سینا پہنچے، جہاں کوہ طور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، تاکہ اس قوم کو، بنی اسرائیل جو ہے، ان کو کتاب اور شریعت دی جا سکے۔ ان کو چونکہ ایک امت بنایا جا رہا تھا، اور امت کون ہوتی؟ جس کے پاس کتاب ہو، جس کے پاس رسول آئے۔ تو ان کو چونکہ ایک امت بنایا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ان سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ پہلے 30 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، اور پھر 10 دن اس میں مزید بڑھا کے اس کو 40 راتیں کر دیا۔ تو بنی اسرائیل اب غلامی سے نجات پا چکے تھے، اب ان کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی تھی، اور انہیں کتاب کی ضرورت تھی، تعلیم کی ضرورت تھی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، تو ان کے جانے کے بعد کیا ہوا کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، ایک بچھڑے کا بت بنایا۔ اور یہ کیسے ہوا تھا؟ سورۃ طٰہٰ میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ سامنے ایک شخص تھا، جادوگر تھا جو ان کے اندر موجود تھا، اس نے ان کو بہکایا، اور اس نے پوری قوم کے پاس جو بھی سونا تھا اس نے ان سے لے لیا، اس کو پگھلایا، اس سے بچڑے کا ایک بت بنایا، اور کہا کہ تمہارا رب تو یہ ہے، موسیٰ تو بھول گئے ہیں، تمہارا رب تو یہ ہے، اور تم اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، بعد اس کے، کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ سوچے ذرا یہ کیسی قوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے لیے کتاب اور شریعت لینے کے لیے گئے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلایا، وہاں ان کی تربیت بھی کی جا رہی تھی، تاکہ وہ ایک جو بہت بڑی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دینی تھی، تو اس کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اور قوم کا حال کیا تھا کہ انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا، اور بچڑے
اس کی عبادت بھی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، تم ظالم تھے. کیونکہ شرک جو ہے اس کو قرآن پاک میں سب سے بڑا ظلم کہا گیا کہ شرک جو ہے، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. تو بنی اسرائیل نے یہ ظلم کیا کہ انہوں نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی. اچھا انہوں نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے ایکچولی جو مصر کے جو لوگ تھے، فرعون، جو آل فرعون تھے، ان کے ہاں یہ چیز عام تھی. وہ بچڑے کی عبادت کرتے تھے، بچڑے کی پوجا کرتے تھے. تو یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جو ہے ان کا بھی ایک طرح سے زوال آ گیا تھا، ایک ڈکلائن شروع ہو گیا تھا ان کا. تو رفتہ رفتہ وہ غلام بن گئے تھے، اور ان کے اندر آل فرعون کی مروبیت بہت زیادہ آ گئی تھی، اور انہوں نے اس چیز کو پھر آل فرعون سے ہی لیا. بچڑے کی عبادت جو ہے، بت پرستی، انہوں نے آل فرعون سے یہ چیز لے لی. اب حالانکہ وہ جسمانی طور پہ آزاد تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا دی. جسمانی طور پہ آزاد تھے، جسمانی غلامی نہیں تھی، لیکن ذہنی غلامی کے اثرات ان کے اندر موجود تھے. وہ اس قوم سے اتنے زیادہ مروب تھے کہ اگرچہ یہ قوم بنی اسرائیل توحید پر تھے، یہ انبیاء کی اولاد تھے، ان کے اندر شروع سے توحید تھی، توحید پر قائم تھے، لیکن انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی جو ہے شرک کو اپنا لیا. اور یہاں سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ غلامی کے اثرات جو ہیں بہت دیر پا ہوتے ہیں. اتنے دیر پا ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان جو ہے جسمانی طور پہ آزاد بھی ہو جائے تو ذہنی طور پر غلام ہی رہتا ہے. جیسے ہم لوگ جو ہیں سب کانٹیننٹ کے لوگ، ہم نے بھی 100 سالہ غلامی کا زمانہ گزارا ہے. ہم انگریزوں کے غلام تھے، اور آج دیکھیں کہ پاکستان آزاد ہوئے 70 سال ہو گئے، لیکن ہم آج بھی مروبیت کا شکار ہیں. ہم اپنے جن کے ہم غلام تھے، ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کا کھانا پینا، ہر چیز میں ہم انہی کو فالو کرتے ہیں. ابھی ہم ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہوئے، ابھی مروبیت کے آثار جو ہیں ہمارے اندر ہیں. تو ان کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ ان کے اندر وہ غلامی کے اثرات موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم ظالم تھے، تم نے ظلم کیا، کہ یہ اللہ کے حق میں ظلم ہے. شرک جو ہے نا، شرک بہت بڑا گناہ، بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہاں سے اس آیت سے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی. جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی کتاب دے رہے تھے، شریعت دے رہے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، ساری دنیا سے کٹ کے 40 دن کے لیے وہ کوہ طور پر چلے گئے، جہاں ان کی تربیت بھی ہو رہی تھی. اچھا اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگرچہ ہمارا آج کا لیسن نہیں ہے لیکن چونکہ وہ ایک ٹاپک چل رہا ہے تو اس کو مکمل کر لیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم، پھر درگزر کیا ہم نے تم سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف کر دیا، لیکن کب معاف کیا؟ جب انہوں نے توبہ کی. جب انہوں نے توبہ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، انہوں نے معافی مانگی، من بعد ذالک، بعد اس کے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک جیسا جو گناہ ہے اس کے لیے بھی اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ انہوں نے بھی، اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ نے بھی اتنا بڑے گناہ شرک کو معاف کر دیا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ہی معافی مانگ لی تھی. اور کیوں اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تاکہ تم شکر گزار بنو. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں تو اس کے لیے بھی شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہماری آیات یہاں پر مکمل ہو گئی ہیں، اور اس کو آج ہماری کلاس کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، تو چلیں اس کلاس کو اب ہم ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے وقت میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سی آسانیاں کرے.
اور جو بھی رکاوٹ جو بھی مشکل کسی کے لیے ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے راستے پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے ہم سب کے لیے، اور اس قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھے اور اس کو ہمارے لیے بہت فائدے مند بنا دے، ہماری عملی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمارے لیے بہت فائدے مند بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔